مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اگر انڈے میں خون کا قطرہ ملے تو انڈا کھانا حرام ہے۔ انڈے میں اگر تھوڑا سا بھی بلڈ آ گیا نا تو وہ نجس ہے، پھر اس کو نہیں کھا سکتے آپ۔ اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حرام جو مردار ہوتا ہے نا، یا جو نجاست چیز ہے، وہ خود بھی نہیں کھا سکتے، جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ خود کھانے کے بارے میں تو لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے، جانوروں کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آج کل بلیوں کی جو خوراک آ رہی ہے نا، وہ باہر سے آ رہی ہے، وہ سب مردار گوشت ہوتا ہے۔ لوگوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں، ان کو وہ فیڈ کھلا رہے ہیں جو باہر سے آ رہی ہے، وہ فیڈ مردار گوشت ہوتا ہے، اس میں کبھی خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، کبھی بغیر ذبیحہ۔ تو آپ اپنے گھر کے پالتو جانور کو بھی وہ گوشت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تنتفعوا من المیتۃ، مردار سے آپ کوئی بھی فائدہ بولو نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، یہ نہیں کہ بلیوں کو آپ روکنا شروع کر دیں کہ حلال کھا رہی ہیں کہ حرام کھا رہی ہیں۔ کہیں بلی کوئی مرا ہوا کوا کھا رہی ہے، آپ کہیں کہ نہیں یہ حرام ہے۔ بلی کے لیے سب جائز ہے، آپ کے لیے اپنے اختیار سے اس کو مردار کھلانا جائز نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے، ان کا فارم ہے، اس نے بڑے جانور پالے ہوئے، تو وہ بھی پالا ہوا ہے، وہ کیا ہوتا ہے لمبا سا یار، مگرمچھ۔ تو ان کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے وہ مردہ گھوڑا مگرمچھ کے آگے ڈال دیا۔ تو میں نے منع کیا، میں نے کہا بھائی یہ آپ گھوڑا مرا ہوا ہوتا، مگرمچھ خود آ کے اٹھا کے کھا لیتا، وہ ٹینشن نہیں ہے، مگرمچھ کا تو مکلف نہیں ہے نا۔ لیکن آپ کا جب گھوڑا مر گیا، اب آپ اس کو مگرمچھ کو نہیں کھلا سکتے۔ ہاں، مر رہا ہو تو ذبح کر دیں، آپ اس کو ذبح کر دیں، پھر مگرمچھ کے آگے ڈال دیں آپ اس کو، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں، آج کل لوگ جانور پال رہے ہیں تو جانوروں میں پھر جو ہے نا وہ حلال حرام کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، مردار بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں کھلا سکتے آپ جانور کو خود سے اپنے اختیار سے۔ کتے کو بھی نہیں کھلا سکتے، کتا بھی اگر آپ نے پالا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ حرام گوشت نہیں کھلا سکتے۔ خود کھا لے، وہ محلے میں جو کتے پن پہ جو کرتا رہا کرے، آپ نہیں کر سکتے۔ اول تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پالیں حلال جانور، نہ کتا پالنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کے اجر میں سے کم ہوگا، اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ تو کتا صرف شکار کے لیے پال سکتے ہیں، گھر کی حفاظت کی اگر واقعی ضرورت ہے، ایسا نہ ضرورت ہے نہیں آپ نے شوق پورا کرنا تھا اور لیبل حفاظت کا لگا دیا، لیکن اگر واقعی آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے تو کتا پال سکتے ہیں۔ شوقیہ کتا پالنا جائز نہیں ہے۔ ڈیفنس میں بہت رواج بڑھ رہا ہے کتے پالنے کا، مسلمان کلچر میں کبھی بھی کتوں کو اتنی لفٹ نہیں کرائی گئی ہے۔ جانور ہے، اس کو جانور ہی رہنے دیں، حفاظت کے لیے ٹھیک ہے، فیملی ممبر بھی نہ بنائیں، اور بہت زیادہ ہمارے نبی کا حکم ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سب چند دن کی کا سامان ہے، دنیا جو ہے نا ختم ہونے والا ہے، لیکن ان میں سب سے قیمتی تحفہ نیک بیوی ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تبھی ہمارے نبی نے بھی 9 نیک زوجات رکھی ہیں۔ سب سے بہتر گفٹ خدا کی طرف سے مرد کے لیے کیا ہے؟ ایک اچھی عورت۔ اللہ نے اس سے بہتر مرد کے لیے کوئی گفٹ پیدا نہیں کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، گورا نہیں مانتا لیکن وہ حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ تو اس سے بہتر گفٹ اللہ کی کیل میں آپ کے لیے کوئی ہے نہیں۔ تو اب مجبوری ہے، اسلام نے بڑی سخت احکامات دی ہیں، مرد کو بہت سخت آرڈر دیے ہیں کہ بھئی 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اب کیا کریں، اسلام میں سختی ہے اتنی زیادہ، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اسلام سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا۔ تو سب سے بہترین گفٹ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کس کو پالو؟ بیویاں پالو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اولاد پالو۔ گھر میں کتا پالنے سے بہتر ہے اپنا بچہ پال لو آپ۔ یہ کلچر جو کتے پالنے کا آیا ہے نا، گوروں سے اس لیے آیا کہ انہوں نے بچے پالنا چھوڑ دیا۔ جو انٹرٹینمنٹ بچے سے ملتی ہے، خدا کی قسم ہم تو بچوں کو دیکھ کے، میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں یہ بڑے ہی نہ ہوں، یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں۔ حقیقت ہے، ایسے پیارے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹینشن بھی دیتے ہیں، تو ہر نعمت میں اللہ نے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ رکھے ہیں نا۔ آپ جب کھانا کھاتے ہو تو نعمت ہے نا، لیکن ٹینشن بھی تو ہوگی۔ کھانا کھاؤ گے دماغ ٹن ہو جائے گا، نیند آنے لگے گی، قضائے حاجت بھی ہوگی۔ کھانا نہیں کھاؤ گے تو آپ، ایک آدمی کھانا نہیں کھاتا کہتا ہے میں ٹینشن فری زندگی گزار رہا ہوں، نہ مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ ٹینشن جو ہے نا قضائے حاجت کی اور پیٹ میں مروڑ کی، یہ کم ہے، جو پراٹھوں کی لذت ہے خدا کی قسم وہ اس ٹینشن سے زیادہ ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اولاد کی جو نعمت ہے، جو لذت ہے، وہ ان ٹینشنوں سے کروڑہ گنا زیادہ ہے جو آپ کو انٹرٹینمنٹ اولاد کی طرف سے ملتی ہے۔ گھر میں جو رونق ہوتی ہے،
اور پھر دست و بازو بنتے ہیں جوان ہو کے آپ کا. تو دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے کس کو فوکس کرو پالنے میں؟ بے بولو نا یار, بچے پالو. عورتوں کو بھی کہتا ہوں بلیوں میں دل نہ لگاؤ. وہ ایک فراز ایک شاعر گزرے, بلیوں سے مجھے اس کا شعر بہت یاد آتا ہے. فراز تھا نا, اس کا شعر ہے, اپنی محبوبہ کی شان بیان کی ہے. سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات میں جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہیں نا. سنا ہے دن, اتنی خوبصورت محبوبہ ہے, تتلیاں ستاتی ہیں. ظاہر ہے تتلیاں تو پھولوں کو ستاتی ہیں نا. اب ہر شعر کی اتنی تشریح کر کے واٹ لگ جاتی ہے شعر کی, جب آدمی اتنی ڈیٹیل کرتا ہے نا. لطیفہ اور شعر کو اگر آپ ایکسپلین کرنا شروع کر دیں تو وہ پھر لطیفہ نہیں رہتا, نہ وہ شعر رہتا. تو شاعر نے کہا ہے سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. اور آگے ایک شعر میں کہا ہے کہ قبائیں, پتہ نہیں پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں. تو اس پہ معین انور مقصود نے اس شعر کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کہا کہ سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں, اور سنا ہے رات میں چوہے کتر کے دیکھتے ہیں. معین اختر نے پڑھا یہ شعر, انور مقصود کا شعر ہے, پڑھا معین اختر نے. فراز احمد نے, یہ پاکستانیوں کا حال دیکھو یار. فراز احمد اتنا بڑا شاعر گزرا, اس نے کیا خاندانی شاعری کی تھی. سنا ہے دن میں اس کو تتلیاں ستاتی ہیں, اپنی محبوبہ کی شان بیان کر رہا ہے. سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں, جگنو بھی اس کو دیکھتے ہیں یار, لائٹیں تو یہاں سے نکل رہی ہیں. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, یعنی جو خوابگاہ ہے نا اس کے قریب ساتھ ہی جنت ہے. لیکن مکیوں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں, جنتی بھی جھانک جھانک کے کہاں دیکھ رہے ہیں, دیکھ ادھر رہے ہیں. ایسا منظر کھینچا ہے آدمی کا یار, ایسی 4 محبوبائیں ہو جائیں تو سبحان اللہ. ہوتی نہیں ہے عام طور پہ, وہ صرف شاعری میں ہی ہے. تو لیکن شاعر نے کا تخیل بڑا زبردست ہے نا. فراز احمد تو بڑے زبردست شاعر گزرے, تو اس کی واٹ لگا دی معین اختر نے. سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں, اور آج کل کی محبوبہ کا یہی حالات ہیں. بلیاں پالی ہوئی ہیں, شادی نہیں کر رہی, بچے نہیں ہو رہے, تو اب کیا پال رہی ہیں بولو؟ بلیاں. تو ونس اپون اے ٹائم تتلیاں ستایا کرتی تھی, اب ان کو کیا. اور میں نے دیکھا ہے, میں اپنی بکری کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, وہاں بڑے گھروں کی عورتیں اپنی بلیوں کو لائی ہوئی تھی. رو رہی تھی ایک عورت کہ میری بلی بیمار ہے, ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے کچھ کرو. ڈاکٹر بہت بڑا آپریشن کر رہا تھا اس کی بلی کا, اور وہ عورت بیچاری رو رہی ہے میری. میں نے کہا یار اس کو دیکھو یار, بیچاری کی بچے پالنے کی عمر تھی, وہ پتہ چلا بیچاری کی شادی نہیں ہوئی. خیر میں کسی کو وہ نہیں کہتا یار, ہر آدمی کے ساتھ اللہ کے معاملات الگ ہوتے ہیں, کسی کے ہم وہ نہیں کرتے وہ تو. لیکن یہ کہ یہ بلی ستا تو رہی ہے نا. معین اختر کا شعر تو درست ہو گیا. تو سنا ہے دن میں اس کو بلیاں ستاتی ہیں, سنا ہے رات میں چوہے کتر کے دیکھتے ہیں. بدبو اتنی آتی ہے کہ چوہے کتر کے دیکھ رہے ہو. تو یہ کہاں چلا گیا میں, کدھر سے یار, بات کیا کر رہا تھا میں. ہاں تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے بیویاں پالو, دوسرے نمبر پہ کیا پالو, بچے پالو. پھر بھی ٹائم ہے تو حلال جانور کو فوکس کرو. آپ پالو ضرور, لیکن کیا کون سے پالو؟ حلال جانور. بکری پالو, دمبے پالو, گائے پالو, مرغیاں پالو, شتر مرغ پالو, کبوتر نہیں پالو, کیونکہ کبوتر میں پھر چھتوں پہ اٹھا کے نا چھچور بنے پہ آتا ہے, سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے. اگر ایسے پال لیں کہ گھر کے اندر ہی چھتوں پہ نہ چڑھو پھر ٹھیک ہے. فقہاء نے لکھا ہے کبوتر پالنے والے کی نا گواہی قبول نہیں ہے, کیونکہ چھتوں پہ کھڑے ہو کر سیڑھیاں بجا رہا ہوتا ہے, چھچوری حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. کوئی کبوتر پالنے والا ہو تو پیش کی معذرت اس سے. تو ایسا کوئی کام جو آپ کی اخلاقی اقدار کے خلاف ہو وہ نہیں کرو آپ, صحیح ہے. تو اس طرح کی چیزیں پالو. مرغیاں پالو گے, ابھی دیکھو ہماری چوتھی مرغی سے بھی انڈے سے چوزے نکل گئے الحمدللہ. ایک مرغی نے انڈے دیے بیٹھ گئی, دوسری نے انڈے دیے بیٹھ گئی, تیسری نے انڈے دیے بیٹھ گئی, چوتھی نے انڈے دیے بیٹھ گئی. ہمارے مرغے کی بھی ہم نے سوچ سمجھ کے 4 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں. اور مرغا اس پہ بھی ٹینشن میں ہے, وہ اڑوس پڑوس کی مرغیوں کو جا کے چھیڑ رہا ہے وہ. میں نے کہا یار یہ مرغا, اس کے لیے 4 بھی کافی نہیں ہو رہی, اور ہمارے جتنے بیان سننے والے مرغے ہیں وہ ایک بھی نہیں کر رہے. تو اس سے تو ہمارا مرغا ہی اچھا نکلا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو پراٹھے نہیں کھاتا, وہ تو یہی باجرہ کھا رہا ہے, دانا کھا رہا ہے. اور تم پراٹھے بھی پھوڑ رہے ہو, تم مکھن بھی کھا رہے ہو, تم دیسی گھی بھی کھا رہے ہو, پھر بھی کنوارے چھڑے چھاڑ گھوم رہے ہو. یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب اچھا گمان رکھتے ہیں, بہت نیک ہو گئے آپ, لیکن کبھی کبھار ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو, کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو بس, ٹھیک ہے نا. تو
مرغیاں پالو, ابھی پھر چوزے نکل آئے ہیں دوسری مرغی سے, اور ماں کی ممتا نظر آتی ہے خدا کی قسم چوزوں میں. ایسی مرغی میں غیرت پیدا ہوتی ہے نا جب اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, اس کی ممتا ایسی نکھرتی بھی نظر آتی ہے, ایسا لڑتی ہے وہ اپنے سے بڑے جانوروں سے, یہ الگ ہی منظر ہوتا ہے. تو مرغیاں پالو, حلال جانور پالو, سمجھتے ہو سکو. حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ, مرغے کو برا بلا مت کہا کرو اس لیے کہ یہ اذان, یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کیسی بانکیں لگاتا ہے نا, کتا بھونکنا شروع کر دے گا صبح ہی صبح, بلا وجہ بھونک رہا ہے یار, تو چپ ہو جا, اچھا بھی نہیں لگتا بھونکتا ہوا, خوف آ جاتا ہے انسان کے اوپر. مرغا صبح صبح کیسی پیاری بانک دیتا ہے, اور مرغے کا اسٹائل دیکھو یار کیسا خوبصورت بنایا, اتنی خوبصورت کلغی ہوتی ہے اس کے اوپر. مرغے میں نا بڑی غیرت ہے. آپ مرغیوں کو دانا ڈالو, مرغا مرغی دونوں بھوکے ہوں, دانا ڈالو مشترک, مرغا نہیں کھائے گا, پہلے مرغیوں کو کھانے دے گا. یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, کتنا ہی بھوکا ہوگا نا کہے گا لیڈیز فرسٹ. حقیقت ہے یہ, وہ نہیں کھاتا. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا اور مرغے والوں سے پوچھا بھی, کہہ رہے ہیں یار یہ اس کی صفت ہے, یہ کہے گا پہلے بیویاں کھائیں گی, ہٹ جائے گا پیچھے, حالانکہ ذمہ داری اس کی بہت زیادہ ہے, اس کو خوراک کی ضرورت بہت زیادہ ہے. کہتے نہیں لیڈیز پہلے, وہ بس پہرا دے گا باہر نا, جیسے ہی آپ دانا ڈالو نا مرغیاں آتی ہیں کھاتی ہیں, ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, ادھر ادھر حالات کا جائزہ لے رہا ہے کہ کوئی چھیڑے نہیں ان کو, کھانے دو, پیٹ بھرو اپنا, جب وہ کھا لیں گے پھر آگے پھر کھانا شروع کرے گا وہ. تو یہ غیرت مند جانور ہے بھائی, سمجھ رہے ہو. تو کتے میں تو وحشت اللہ نے رکھی ہے, خوف رکھا ہے, کبھی بھی پاگل ہو گیا تو آپ ہی کو کھا جائے گا وہ. آج تو دم ہلا رہا ہے نا, یہ بھی اچھا بنا ہوا ہے, میٹر شارٹ ہوا, کوئی بھروسہ نہیں آپ کے مہمان کو کھا جائے, آپ کے دوست کو کھا جائے. تو حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کرو کہو, اس لیے کہ وہ اذان صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. صبح آپ بانگ دیں. مرغے کی دوسری اچھی خصلت کیا ہے, پوستی نہیں ہے, ٹائم پہ جائے گا, مغرب کے بعد اپنے آرام سے ڈڑبے میں جا کے بیٹھ جائے گا. مرغی بھی ایسے ہی کرتی ہے, صبح صادق کے وقت وہ اپنے ڈڑبے سے نکلنا شروع, شریف ہونے کی علامت ہے کہ نہیں ہے. رات کو جلدی گھر پہ آ جانا, کتنا ہی آوارہ مرغا ہو لیکن رات اپنی بیگم کے ساتھ گزارے گا. حقیقت ہے, ہم نے دیکھا ہے مرغوں کو, جیسے ہی مغرب کے بعد ہوتا ہے, مغرب کا بعد سورج غروب ہوا, مرغا ساری ایکٹیویٹیز سمیٹ کے اپنے گھر آ جاتا ہے اچھے بچوں کی طرح, مرغیوں کے ساتھ آ کے رات گزارے گا, سوئے گا, پھر صبح صبح اٹھے گا, صبح صادق کے وقت اذانیں دینا شروع کرے گا, فریش ہوتا ہے. اور کتا کیا کرتا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں کم بخت سوتا کب ہے اٹھتا کب ہے, کوئی سونے جاگنے کا ٹائم ہے کتے کا. آپ آؤ دیکھو رات کو سارے 2-3 بجے لائن لگا کے بھونک رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں بھونک رہے ہو, سونے کا ٹائم ہے. گاڑی آپ لے کے جا رہے ہو نا, بلا وجہ آپ کے پیچھے کتا بھاگنا شروع کر دے گا. کیوں اپنی ٹائم اور اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہا ہے بھائی, تو ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے. بس ویسے ہی کہ تو اس محلے سے آیا تو میں تجھ پہ بھونکوں گا. تو مرغے میں رات کو جلدی سوئے گا, صبح جلدی اٹھے گا, بڑی تمیز سے زندگی گزارتے ہیں اچھے بچوں کی طرح. بس ایک عادت خراب ہے اس کی, محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کی. اصل میں بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے میرے لیے 4 بھی کافی نہیں ہے, ایک اور شادی کراؤ. ہمارا مرغا بد نظری کے چکر میں اغوا ہو گیا تھا, پتہ ہے آپ کو. مرغیاں ہمارے پاس ہیں, لائف کو انجوائے کر رہا ہے, اس کیا کرتا ہے پھر نکل جاتا تھا گلی میں محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے. لیکن عبرت ہوئی اللہ کی طرف سے, بندے نے چوری کر لیا نا, تو وہ کیمرے لگے ہوئے ہمارے چاروں طرف, اس سے ہم نے چور کو پکڑ لیا. چور کو پکڑا, وہ مرغا تو خیر دے کے چلا گیا, لیکن میں نے مرغے کو بتایا کہ دیکھ یہ تجھے بد نظری کی سزا ملی ہے. جب تو محلے کی پڑوسیوں کو جو انٹیوں کو چھیڑے گا نا تو اس کا انجام, یہ تو شوگر ہے, ابھی ذبح ہونے سے پہلے پکڑ لیا ہم نے اس کو. تو میں لڑکوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو آپ کی بیوی ہے بس اسی پہ قناعت کرو, دائیں بائیں بد نظری کی کوشش مت کرو, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. تو اب اللہ کا شکر ہے آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے نا. خیر بہت لمبی بات ہو گئی. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ حلال جانور پالو, حلال جانور. آپ نے کہا تھا اچھا حلال جانور میں دودھ بھی ملے گا آپ کو, بکری پالو. یہ جو ڈاکٹر تو اب یہ دودھ کا بھی منع کر رہے ہیں جو گوالے دے رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ملا رہا ہے گوالا اس میں. صحیح ہے نا, چھیٹیں پڑ رہی ہیں پیشاب کی, گوبر کی, پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. پھر بھی اب یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ دودھ ہی پینا, لیکن بہت کچھ ہے. تو گھر میں پال لو یار, گائے وائے پال لو, کوئی بکری وکری پال لو, تازہ دودھ پی لیا کرو, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بہت ٹائم ہو گیا بھائی.